مرد ہونا کافی نہیں، انسان ہونا سیکھو۔ کچھ رشتے دعاؤں سے نہیں صبر سے جڑتے ہیں، اور کچھ بندھن ایسے ہوتے ہیں جنہیں نبھانے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے، دلیل نہیں۔ شادی وہ معاہدہ نہیں جو دو افراد کو صرف ایک چھت تلے لاتا ہے، بلکہ وہ امتحان ہے جہاں مرد کو سب سے پہلے اپنی مردانگی کو طاق پر رکھ کر انسان بننا پڑتا ہے۔ عورت کو سمجھنا آسان کام نہیں، اور شاید اللہ نے یہ آسانی مرد کے نصیب میں رکھی بھی نہیں۔ اگر وہ چاہتا تو دونوں کو ایک جیسا بناتا، لیکن نہیں، اس نے عورت کو جذبات کا عکس بنایا اور مرد کو ان جذبات کا محافظ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ: مرد عورتوں کے نگہبان ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جناب، یہ جو نگہبان والی بات ہے، یہ صرف کھانا کھلانے، بل دینے یا ڈرائیو کرنے تک محدود نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک بیوی تھک جائے تو اس کے لفظوں کی تلخی نہ گنو، بلکہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو۔ جب وہ رو دے تو آنکھوں میں آنسو نہ تلاش کرو، بلکہ بات کے پیچھے چھپی تھکن کو محسوس کرو۔ یہ حفاظت صرف جسمانی یا مالی نہیں، جذباتی، نفسیاتی اور عزت نفس کی بھی ہے۔ لیکن آج کے مرد کو قوامیت صرف حاکمیت سمجھ آتی ہے، کفالت نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شادی سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے، جب ہر اختلاف کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جب عورت کی نرمی کو کمزوری اور اس کے سوال کو گستاخی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ہم آج بھی عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ ہم قوام ہونے کی دعویٰ میں عورت کی زبان، آنکھ، رویہ، آواز، سب پر گرفت چاہتے ہیں، لیکن اپنی صبر پر نہیں۔ ہم چاہتے ہیں وہ کبھی نہ تھکے، کبھی روئے نہیں، کبھی سوال نہ کرے، اور کبھی کسی دن وہ کچھ غلط بول دے یا کسی بات میں کوتاہی ہو جائے تو یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہے گی۔ بس عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ بھائی، عورت ناقص العقل نہیں، مکمل جذبات کی تصویر ہے۔ اسے بحث نہیں، محبت کی ضرورت ہے۔ اسے جیتنے کے لیے جملے نہیں، صرف تھوڑا سا صبر درکار ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر وہ سب کچھ سہ جائے تو وہ بیوی نہیں، غلام ہوگی، اور غلامی میں محبت نہیں پنپتی، صرف دکھ پلتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں رشتے احساس سے چلتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رشتے برداشت سے چلتے ہیں۔ عورت اگر ذرا تلخ بول دے تو مرد اپنی مردانگی دکھانے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اصل مرد وہ ہے جو عورت کے غصے میں اس کی تھکن پہچانے، اس کے لفظوں میں چھپی بے بسی سنے، اور جواب میں آواز نہیں، ہاتھ تھامے۔ مرد ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ روزی لا رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ روز رشتہ بھی بچا رہے ہیں۔ بیوی اگر کسی دن کچھ غلط کہہ دے یا کوئی کمی رہ جائے تو اسے ناقص العقل کہنے سے پہلے یاد رکھو کہ وہ تمہارے وجود میں محبت کا رنگ بھرنے آئی تھی۔ ناقص وہ نہیں ہوتا جو جذباتی ہو جائے، ناقص وہ ہوتا ہے جو محبت کو برداشت نہ کر سکے۔ احمد نے اپنے دوست سے کہا، میری بیوی کبھی کبھی حد سے زیادہ بولتی ہے، بندہ برداشت کرے کیسے کرے؟ اس کے دوست نے کہا، جس نے تمہیں تمہارے غصے سمیت قبول کر لیا، کیا تم اسے اس کے جذبوں سمیت زندہ رہ سکتے ہو؟ شادی سمجھوتے کا نام نہیں، یہ وہ سفر ہے جہاں ہر روز کچھ ترک کرنا ہوتا ہے، کچھ نیا سیکھنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ عورت عزت سے جیتی ہے۔ تم اس کی غلطیوں پر خاموش ہو سکتے ہو، لیکن اگر تم نے اس کی عزت پر ضرب لگائی تو یقین کرو وہ کبھی تمہاری محبت پر یقین نہیں کرے گی۔ گھڑی اگر وقت بتاتی ہے تو ازدواجی زندگی میں وہ صبر کی علامت بھی ہے۔ جب دونوں ہاتھوں میں ایک ہاتھ ہو اور ایک دوسرے کے زخموں کو تھامنے کی ہمت ہو، تبھی رشتے بنتے ہیں، ورنہ تو مرد صرف شوہر ہی کہلاتے ہیں، ساتھی کبھی نہیں بنتے۔ تو مرد ہو ٹھیک ہے، مگر تھوڑا سا انسان بن کر دیکھو، رشتہ شاید وہیں سے شروع ہو۔ عورت کو مرد سے صرف عزت چاہیے ہوتی ہے، دولت، پیسہ، عشرت، عیش و عشرت، گھومنا پھرنا اسے کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ اپنا سب کچھ وار دیتی ہے ایسے مرد پہ جس سے اسے عزت ملتی ہے، عزت سے وہ جیتی ہے، عزت سے ساتھ مرنا چاہتی ہے۔ اور اگر جہاں اسے عزت نہیں ملتی تو وہ یہ سب چیزیں اس کے لیے غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ جہاں اسے عیش و عشرت ملے، مال دولت ملے، سب کچھ ملے، لیکن عزت نہ ملے، وہ ان سب چیزوں کو لات مار دیتی ہے عزت کے آگے۔ جہاں عزت ہوتی ہے وہاں محبت ہوتی ہے، اور جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں محبت کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ جہاں عزت دی جاتی ہے وہاں محبت خود بخود آ جاتی ہے۔ محبت نہ ہو کسی سے آپ کو، لیکن آپ اس کی عزت کریں، آپ کے درمیان محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر محبت ہو اور عزت نہ ہو
تو محبت خود بخود وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایسی جگہ محبت کبھی نہیں رہتی۔ اگر کوئی اپنے رشتے کو بچانا چاہتا ہے تو اس میں عزت کو لازمی قائم رکھے، عورت ہو یا مرد۔ ایک ہی انسان کوشش کرے جائے رشتے کو بچانے کی تو رشتہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ رشتہ چلانے کے لیے دونوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے، جبھی رشتے قائم رہتے ہیں اور آگے تک چلتے ہیں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ کسی کی زندگی سنور جائے۔